روزانہ ایک خاص وقت میں خاص طریقے سے یا سلاموں کا وظیفہ پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں۔ یا سلاموں کا ایسا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ فوری طور پر غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یا سلام اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک بابرکت نام ہے، اور یہ نام السلام سے نکلا ہے، جس کا لغوی مطلب ہے امن و سلامتی دینے والا یا ہر نقص اور کمزوری سے پاک۔ اللہ تعالیٰ السلام ہے، یعنی وہ ہر طرح کی خامیوں اور عیبوں سے پاک ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کو سلامتی اور امن عطا فرماتا ہے۔ یا سلام کے معنی ہے امن عطا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو دنیا و آخرت میں سلامتی عطا کرتا ہے، ہر نقص سے پاک۔ یا سلام کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، کمزوری اور نقص سے پاک ہے، سکون اور اطمینان دینے والا۔ اس نام کی برکت سے دل کو سکون، اطمینان اور تسلی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج یا سلاموں کا آپ کی خدمت میں ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کروں گا کہ جس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ جب بھی کوئی دکھیارا، جب بھی کوئی غم کا مارا، غربت میں، غریبی میں، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، بے روزگاری میں، اس معجزاتی عمل کو بتلائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے۔ شدید سے شدید مالی پریشانی ہو، بڑی سے بڑی بیماری ہو، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہو، تو اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر قرضوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ یہ فوری طور پر اپنے پڑھنے والوں کے حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ فوری طور پر غربت اور غریبی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو دور کرنے والا دنیا کا آزمودہ ترین عمل ہے۔ یہ وہ عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ جس کو پڑھنے والا روڈ پر کھڑا ہوا کوئی فقیر بھی ہو، کوئی بھکاری بھی ہو، تو زندگی میں ایک مرتبہ اس معجزاتی عمل کو اگر پڑھ لے تو یقین مانیے جسم کے کونے کونے سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی پڑھ لے کہ جس کے گھر میں غربت اور غریبی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، گھر میں فاقے ہوں، تنگ دستی ہو، بے روزگاری ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی ہر طرح کی مشکل پریشانی اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ آپ نے یا سلاموں کا وظیفہ تو بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ کی خدمت میں یا سلاموں کا ایسا معجزاتی عمل پیش کروں گا کہ جس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے اس عمل کو پڑھنے کے لیے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ پاکی کی حالت میں ہو، کوشش کریں اور وضو کر کے بیٹھ جائیں تو بہت ہی بہتر ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کہیں ایسی جگہ پر ہیں کہ وضو نہیں کر سکتے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سکون سے پاکی کی حالت میں اور وضو کر کے باوضو ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ عمل پڑھنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، اپنی دکان میں بیٹھ کر پڑھ لیں، جہاں دل چاہے اس عمل کو پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس معجزاتی عمل کو پڑھنا ہے۔ خدارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارہ بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس مشکل کشا عمل کو زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی رب کریم نے چاہا تو تمہاری منٹوں اور سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ کوئی میری بہن، کوئی میرا ایسا بھائی جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکا ہو، جو اعمال کر کر کے تھک چکا ہو، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہوتا ہو، تو خدارہ آج میرا بتلایا ہوا یا سلاموں کا یہ معجزاتی عمل پڑھ لینا۔ سب سے پہلے تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں، تمام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔
جہاں چاہو بیٹھ کر پڑھ لو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، جہاں چاہو، صبح چاہو، دوپہر چاہو، شام چاہو، کوئی پابندی نہیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ کسی بھی دن پڑھو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سال کے 365 دن موجود ہیں، جس دن چاہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لو، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے، ایسی تمہاری قسمت چمکے گی کہ ساری دنیا میرے بھائیوں میری بہنوں حیران رہ جائے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دولت، پیسہ، روپیہ حاصل کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ دنیا کا بڑا ہی معجزاتی ترین عمل ہے کہ جس کو ہزاروں اور لاکھوں لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ جب بھی کوئی دکھیارا، پریشان حال بندہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، بے روزگاری میں اس معجزاتی عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام لیں گے تو رب کریم فرمائیں گے اے فرشتوں، میں اس بندے کے اس عمل سے بے حد راضی ہوا ہوں، جو کچھ بھی یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے خزانے یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ تو عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے، بڑے غور سے آپ نے اس عمل کو سمجھنا ہے، سکون سے، اطمینان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ بے دلی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ غیب سے فوری طور پر زندگی میں پیسوں کے، دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اس عمل کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، جہاں دل چاہے وہاں بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے عمل کے پہلے وظیفے سے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے عمل کا پہلا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یوں تو اس عمل کا ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے یا سلاموں کا یہ معجزاتی عمل ہے جس میں 3-4 مزید وظائف شامل ہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ نے ایسی جگہ پر بیٹھنا ہے کہ جب دن بھر میں پوری طرح فارغ ہو، فری ہو، تو اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے۔ خدارہ بے دلی سے نہ پڑھیے گا، خدارہ بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا، سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی آپ کی حاجتیں، مرادیں، پریشانیاں رب کریم نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ عمل کے پڑھتے ہی دولت لے کر آ جائیں گے۔ یہ عمل جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو، بد نظری کو، عمل بندش، جادو تک کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کے پڑھنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا کام کرنا ہے، عمل کے لیے سکون سے، اطمینان سے، فارغ وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھیے گا، جو بھی بہتر لگے وہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اور پہلا معجزاتی وظیفہ اس عمل کی جان دولت کا سلطان یا حیو یا قیومو کا اس عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یا حیو یا قیومو ایک عظیم اور طاقتور ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء مبارک پر مشتمل ہے۔
یا حیو یا اللہ زندہ۔ الحیو اللہ کا وہ اسم ہے جو اس کی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگا۔ یا قیوم یا اللہ قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا۔ القیوم اللہ کا وہ اسم ہے جو اس کی ہر چیز پر قدرت اور مستقل طور پر کائنات کو قائم رکھنے کی صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وہ ہر چیز کا خیال رکھنے والا اور سب کچھ قائم رکھنے والا ہے۔ تو تمام میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس عمل کا پہلا پاورفل وظیفہ یا حیو یا قیوم بڑے سکون سے اطمینان سے پڑھیے گا۔ یہ پاورفل وظیفہ، یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ ہر مشکل کو، ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کرنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا اس عمل کا خاص وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر شامل کرنا ہے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم کا۔ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ 3 بار میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتایا۔ اس طریقے سے آپ نے 7 مرتبہ عمل شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی عمل کا پہلا وظیفہ یا حیو یا قیوم کا 7 بار پڑھ لینا ہے، 7 ٹائمز۔ جب پڑھ لیں تو اسی وقت عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ بھی آپ نے فوری طور پر عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ بھی بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک وظیفہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ ہے۔ اس عمل کا ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا سچا وظیفہ ہے۔ بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والے، دولت کے ڈھیر لگانے والے اس عمل کا 2 نمبر والا پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بڑا معجزاتی وظیفہ ہے۔ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ صمد، پھر دوسری بار اللہ صمد۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اللہ صمد بہت اہم اور عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرتی ہے۔ یہ صفت قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں مذکور ہے۔ اللہ صمد کا معنی وہ ذات ہے جس کی طرف ہر مخلوق اپنی حاجات میں رجوع کرتی ہے اور جو خود کسی کا محتاج نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو نہ کسی کا محتاج ہے اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ صمد کا مطلب یہ ہے کہ مکمل خود کفیل۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے ہے، بے نیاز ہے، اور تمام مخلوقات اللہ کی طرف محتاج ہیں۔ ہر ضرورت کا پورا کرنے والا اللہ وہ ذات ہے جس سے ہر مخلوق اپنی ضروریات اور حاجات میں رجوع کرتی ہیں، چاہے وہ رزق ہو، صحت ہو، مشکلات کا حل ہو یا زندگی کی کوئی بھی ضروریات ہو۔ تو آپ نے اس معجزاتی عمل کا 2 نمبر والا پاورفل وظیفہ اللہ صمد کا اس معجزاتی عمل میں شامل کرنا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد۔ یہ پیارا سا، یہ چھوٹا سا، آسان سا وظیفہ اللہ صمد کا تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنوں اور تمام میرے ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ صمد کا یہ پاورفل وظیفہ، یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ آپ نے اس معجزاتی عمل میں میرے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 2 نمبر پر شامل کرنا ہے۔ اور یہ پاورفل معجزاتی وظیفہ اللہ صمد کا آپ نے عمل میں 11 مرتبہ 11 ٹائم کرنا ہے، پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار پڑھا یا حیو یا قیوم کا، تو 2 نمبر والا معجزاتی وظیفہ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں اللہ صمد کا 11 بار پڑھنا ہے۔ وظائف کی تعداد میں، ترتیب میں کمی پیشی ہرگز نہ کیجیے گا۔ 1 مرتبہ عمل کے پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پورا کا پورا عمل پڑھ لیجیے گا
اور آخر میں اللہ پاک سے جس حاجت کے لیے، جس مراد کے لیے مانگنا ہو دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں، مرادیں منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ آج اگر جو میری بہنیں شدید مشکلات میں ہیں، جن پر دکھوں کے، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، ساری دنیا نے، سارے زمانے نے اگر آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، تو خدا را میرے بھائیوں، میری بہنوں، زندگی میں ایک مرتبہ میرے بتلائے ہوئے طریقے پر یا سلاموں کا یہ عمل پڑھ لینا، سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا، پہلا وظیفہ 7 مرتبہ اس عمل میں یا حیو یا قیوموں کا پڑھنا، اور دوسرا وظیفہ 11 مرتبہ اللہ صمد کا جیسے ہی پڑھ لیں۔ اور یاد رکھیے گا، یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کی اجازت تمام کی تمام میری بہنوں اور بھائیوں کو عام ہے۔ جو بھی میری دکھیاری، پریشان حال میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب اس عمل کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر تو پڑھو گے تو یقین مانو میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ پورے دل سے، پورے یقین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ جو بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کریم سے رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ کیونکہ یہ عمل میرے بھائیوں، میری بہنوں، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے، روپیوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا گیا عمل ہے۔ یہ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا دنیا کا ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والا اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا یہ دنیا کا بڑا ہی سچا عمل ہے۔ تو آپ تمام ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں نے 2 وظائف میں نے آپ کو جیسے ہی بتلا دیے، تو عمل کا تیسرے نمبر والا پاورفل وظیفہ آپ نے عمل میں فوری طور پر شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب ہم اس عمل کے تیسرے معجزاتی وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ اس عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ، غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والا سچا وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ، اس عمل میں جو آپ نے تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے، فوری طور پر حالات کو بدل دیتا ہے، بڑی سے بڑی بیماریوں کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے، ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کرنے والے اس معجزاتی عمل کا تیسرا وظیفہ جو آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا سلاموں کا، آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ یا سلاموں کا اس عمل میں تیسرے نمبر پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یا سلاموں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا یا امن اور سلامتی کا مالک۔ اس اسم کا وظیفہ کرنے سے اللہ کی طرف سے سکون، امن اور مشکلات سے نجات حاصل کی جاتی ہے۔ تو تمام میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینی ہے پڑھنے سے پہلے، اور اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر بھی آپ لوگ گنتی کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، یا سلامو 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 یا سلامو، بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے گا۔ یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا یا سلامو کا سچا وظیفہ تمام کے تمام دکھیارے، پریشان میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، یہ پاورفل وظیفہ یا سلامو کا آپ تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے اس معجزاتی عمل میں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے سچے عمل کا بے حد خاص
اور معجزاتی وظیفہ عمل میں تیسرے نمبر پر یا سلاموں کا صرف اور صرف آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ پاورفل وظیفہ یا سلاموں کا اس مجرب ترین عمل میں آپ نے 70 بار 70 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ معجزاتی وظیفہ اس عمل میں یا سلاموں کا جیسے ہی آپ لوگ پڑھ لیں 70 بار، تو اس عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ، اس عمل کی جان دولت کا سلطان، مشکلوں کو ٹالنے والا، غیب سے دولت کے ڈھیرے لگانے والا، اس عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، بڑی سے بڑی بیماری کو، پریشانی کو، تنگ دستی کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ یوں تو اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام مجرب اور آزمودہ ہیں، جن کو آپ لوگوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر جو تعداد بتائی ہے اس تعداد میں پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مرادیں رب کریم نے چاہا تو منٹوں سیکنڈوں میں پوری ہو جائیں گی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر آ جائیں گے۔ کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کروڑ پتی بننا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ اس معجزاتی عمل کو ضرور پڑھ لینا۔ عمل کا آخری وظیفہ، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں آپ نے شامل کر لینا ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ استغفر اللہ ایک بہت ہی اہم اسلامی ذکر ہے، جس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ کلمہ توبہ اور استغفار کی علامت ہے، جس کے ذریعے ایک مومن اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ استغفر اللہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور آئندہ ان سے بچنے کا عہد کرنے کا ذریعہ ہے۔ استغفر اللہ کا معنی استغفار کا لفظ عربی زبان میں غفر سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے بخشش یا پردہ ڈالنا۔ لہٰذا جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے اور ان پر پردہ ڈالنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت کے طلبگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں ان کے بڑے اثرات سے برے جو ہے وہ ہمیں بچا لے۔ تو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کا آخری پاورفل وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کا آخری معجزاتی وظیفہ بڑے سکون سے، اطمینان سے عمل میں آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ تمام ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں نے اس معجزاتی عمل کا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ استغفر اللہ کا عمل میں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں شامل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز عمل میں پڑھ لینا ہے۔ صرف اور صرف 21 مرتبہ یہ پاورفل وظیفہ جب عمل میں آپ لوگ پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعائیں مانگیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔